يا حامل القرآن. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني الا في الفتنة سقطوا وان جہنم لمحیطۃ بالکافرین. آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلی نشست میں یہ تقاضا کیا گیا تھا مسلمانوں سے کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کے راستے میں نہیں نکلتے اور جی چراتے ہو اللہ کے راستے میں نکلنے سے. یہ مضمون اصل میں نفاق کا مضمون تھا، منافقت کا مضمون تھا. بالعموم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں ہمیں نفاق کی جن علامات کا پتہ ہے وہ ہیں جھوٹ بولنا، چوری خیانت کرنا، وعدہ خلافی کرنا اور اپنے آپے سے باہر ہو جانا. جو کہ یہ دو اس مفہوم کی احادیث ہیں. ایک میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ آیت المنافق ثلاث، منافق کی 3 نشانیاں ہیں. اذا حدث کذب، بات کرے تو جھوٹ بولے. واذا وعد اخلف، وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے. واذا اؤتمن خان، اور جب اس کے پاس امانت رکھوائی جائے یعنی اس پر ٹرسٹ کیا جائے تو اس میں خیانت کرے، ٹرسٹ کو بیٹرے کرے. اور دوسری حدیث ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اربع من کن فیہ کان منافقا خالصا. 4 باتیں جس میں پائی جائیں تو وہ پکا منافق ہے. بات کرے تو جھوٹ بولے، وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، امانت رکھوائی جائے، ٹرسٹ کیا جائے تو خیانت کرے، اور جب جھگڑا ہو جائے تو گالم گلوچ پر اتر آئے. یہ جو 4 نشانیاں ہیں یہ اصل میں منافق کے خاص پوائنٹ آف ویو سے کہ جب اسے اللہ کی طرف بلایا جاتا ہے، جب اسے اللہ کے راستے میں نکلنے کو کہا جاتا ہے. اس لیے کہ مضمون جو پیچھے سے چل رہا ہے وہ ہے کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ جب تمہیں کہا جاتا ہے کہ اللہ کے راستے میں نکلو تو تم زمین کے ساتھ چمٹ جاتے ہو. یاد ہے نا؟ تو اسی کے ساتھ مضمون آیا تھا کہ ایمرجنسی میں چھٹی لینا، جس کے بارے میں نے عرض کیا تھا کہ اگر جنگ کے دنوں میں کوئی فوجی چھٹی کی درخواست بھی دے تو شاید اس کا کورٹ مارشل ہو جائے کہ اس نے چھٹی مانگی کیوں ہے. عام حالات میں چھٹی لینا بمقابلہ بغیر چھٹی کے غائب ہو جانا یہ کیا ہے؟ ایمان کی علامت ہے. لیکن ایمرجنسی میں جب مشکل مرحلہ ہو تو چھٹی کی درخواست دینا جو ہے وہ بھی نفاق کی علامت ہے. اب اسی کی روشنی میں آپ اس بات کو آگے چلائیے کہ اسے جب اللہ کے راستے میں نکلنے کو کہا جاتا ہے تو وعدہ کرتا ہے کہ میں جاؤں گا، لیکن وعدہ خلافی کرتا ہے 1 بار 2 بار، جہاں تک کہ اس کا ٹرسٹ ختم ہو جاتا ہے. پھر وہ قسمیں اٹھاتا ہے کہ خدا کی قسم میں بھول گیا. اور اگر کہیں کوئی اسے یاد کروا دے کہ تم کیسے کہتے ہو کہ میں بھول گیا، وہ جب فلاں جگہ ہماری ملاقات ہوئی تھی تو میں نے تمہیں بتایا نہیں تھا کہ میں ادھر جا رہا ہوں. اب وہ کیا کرتا ہے؟ اب وہ ایک دم پھٹ پڑتا ہے اور اسے کہتا ہے دیکھا تینوں بھی فلانا ٹمپڑا تو ہے کتا تھی تیرے کاروبار چاہے گلے. یہ کیا ہے؟ یہ خاص مفجرہ ہے. تو یہ اس خاص وقت قرآن مجید کا اپنا ایک انداز ہے. ظاہر ہے کلام اللہ کا کوئی میچ نہیں ہو سکتا. قرآن مجید کا یہ انداز نہیں ہے کہ گن کر چیزیں بتائی جائیں کہ 4 چیزیں وہ ہیں اور 5 ایسے ہیں اور ویسے ہیں. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت ہے کہ آپ باتوں کو بڑی سادہ زبان کے اندر گنتی انگلیوں پر گن کر بیان کر دیتے تھے. لیکن قرآن مجید کا اپنا ایک انداز ہے. یعنی جیسے جو اعلیٰ لٹریچر ہوتا ہے اس میں بات جو ہے وہ چھپائی ہوئی ہوتی ہے اندر. مثلا آپ کو ریڈیو پر ٹی وی پر والدین کے خلاف جو ہے وہ اکسانے کا کوئی لٹریچر نہیں ملے گا کہ تم والدین کی نافرمانی نہ کیا کرو اور ایسا کیا کرو ویسا کیا کرو. لیکن آپ سارے جو ڈرامے ٹی وی پر چل رہے ہیں ان کو آپ بٹوین دا لائنز آپ پڑھیں، وہ کیا ہے کہ انڈائریکٹلی سبق دیا جا رہا ہے ہر بچے کو
کہ والدین کی نافرمانی کرے اور ان کے خلاف بغاوت کرے. ہر عورت کو اکسایا جا رہا ہے کہ اپنے شوہر کے خلاف بغاوت کرے اور اس کا کہنا ہرگز نہ مانے. تو یہ کیا ہے؟ یہ ایک انڈائریکٹ انداز ہوتا ہے. تو قرآن مجید میں یعنی بظاہر کیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے واقعات بیان ہو رہے ہوتے ہیں. اس کی بیک گراؤنڈ میں کیا ہے؟ غزوہ تبوک ہے کہ غزوہ تبوک پہلا اور آخری موقع ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نفیر عام فرمائی. نفیر عام سے مطلب کیا ہے کہ آپ نے حکم دیا کہ ہر شخص نکلے تبوک کی مہم کے لیے. جو نفیر عام تھی. اب میں نے عرض کیا تھا کہ بڑا مشکل وقت تھا, سخت گرمی کا موسم, اوپر سے طویل سفر. یعنی اب تک جتنی بھی مہمیں ہوئی تھیں ان میں زیادہ سے زیادہ کیا تھا کہ آپ مدینے سے چل کر آپ یعنی آ گئے ہیں صلح حدیبیہ جس مقام پر ہوئی ہے وہاں آ گئے ہیں, یا آپ مدینہ منورہ چل کر بدر پہ آ گئے ہیں جو نسبتاً مدینہ سے قریب ہے. لیکن اس سے زیادہ سب سے بڑی مہم کیا ہے؟ فتح مکہ کی مہم ہے. لیکن اب جو مہم تھی کہ آپ نے یعنی مدینہ منورہ سے جانا ہے تبوک, جو کہ رومن امپائر کی سرحد پر واقع ہے. لمبا سفر ہے, سخت گرمی کا موسم ہے, اور آن ٹاپ آف دیٹ کھجور کا پھل تیار ہے, اور اب اگر کھجور وقت پر کاٹی نہیں جاتی تو پھر وہ پھل اوپر ہی گل سر جاتا ہے, ضائع ہو جاتا ہے. تو یہ بہت بڑا امتحان تھا. لہذا منافقین کا نفاق کھل کر سامنے آ گیا. باقیوں نے تو جو بہانے بنائے سو بنائے. کسی نے کہا کہ مجھے یہ پرابلم ہے, کسی نے کہا مجھے یہ پرابلم ہے, کسی نے کہا میرے گھر میں کوئی نہیں ہے لک آفٹر کرنے والا, کسی نے کہا میری بوڑھی ماں ہے, کسی نے میرا بیمار بچہ ہے, جیسے عام ہمارے بہانے ہوتے ہیں. لیکن ایک منافق تھا جس کا نام تھا جد ابن قیس. اس نے یعنی ایک ایسا بہانہ بنایا جو بظاہر تقوی کوٹڈ بہانہ تھا, یعنی اس کے اوپر تقوی کا غلاف چڑھا کر اس نے بہانہ بنایا اور وہ آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اور کہنے لگا کہ اللہ کے رسول, آپ کو پتا ہے کہ میں ذرا کچھ حسن پرست قسم کا واقعہ ہوا ہوں, اور عورت جو ہے وہ میری کمزوری ہے, اور آپ جا رہے ہیں شام کی طرف, وہاں کی تو عورتیں بڑی خوبصورت ہیں, تو ایسا نہ ہو کہ میں کہیں فتنے میں مبتلا ہو جاؤں, تو آپ مجھے پلیز ایکسکیوز ہی کر دیں. اب بات یہاں سے شروع ہو رہی ہے, منہم من یقول ایذن لی ولا تفتنی. ان میں سے ایک وہ بھی ہے کہ جو کہتا ہے کہ اللہ کے رسول ایذن لی, مجھے اجازت دے دیجئے, پلیز ایکسکیوز می, ولا تفتنی, اور مجھے فتنے میں مبتلا نہ کیجیے. یعنی اصل کیا تھا کہ اس کی نیت نہیں تھی جانے کی, لیکن بجائے اس کے کہ اس نے اپنا کوئی ذاتی بہانہ بنانے کے, یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کے پوز کیا کہ میں اصل میں بہت زیادہ متقی آدمی ہوں, اور میں وہاں یعنی عورتوں کو دیکھ کر کہیں اپنے آپے سے باہر نہ ہو جاؤں یا اپنے کنٹرول سے باہر نہ ہو جاؤں, اور میں گناہ گار نہ ہو جاؤں, تو آپ مجھے گناہ گار ہونے سے پلیز بچا لیجیے. اس پر جو اللہ کا غضب بھڑک رہا ہے وہ پڑھنے والا ہے الا فی الفتنۃ سقطوا. یعنی ایک فتنہ تو عورت کا فتنہ ہے, ایک فتنہ کیا ہے جو اس سے بڑا فتنہ ہے, وہ ہے جہاد سے بھاگنا, اللہ تعالیٰ کی کال کو رسپونڈ نہ کرنا, اللہ اور اس کے رسول کی پکار کو, تو یہ اس سے بڑا فتنہ ہے. تو الا فی الفتنۃ سقطوا, فتنے میں تو یہ پڑ چکے, وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ, اور جہنم ایسے کافروں کا احاطہ کیے ہوئے, انہیں گھیرے ہوئے. ان تصبک حسنۃ, اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے, اگر آپ کو آسائش ملے گی, یعنی جنگ میں جب بھی انسان نکلتا ہے یا فتح ہوتی ہے یا ناکامی ہوتی ہے, اگر ناکامی ہوتی ہے تو پھر تو ظاہر ذلت و رسوائی بھی ہوتی ہے اور جان مال کا نقصان بھی ہوتا ہے, اور کامیابی ملتی ہے تو پھر راحت ملتی ہے, آسائش ملتی ہے, مال غنیمت ملتا ہے, مال بھی ملتا ہے, راحت بھی ملتی ہے, عزت بھی ملتی ہے, خوشی بھی ملتی ہے. تو ان تصبک حسنۃ, اگر آپ کو کوئی اچھائی ملتی ہے, تسوہم, تو انہیں تکلیف ہوتی ہے. اور یہ ہمیشہ ہوگا کہ جب میرے دشمن کو خوشی ملے گی تو مجھے پیٹ میں مرور اٹھیں گی, اور اگر میرے دشمن کو تکلیف ہوگی تو میں بغلیں بجاؤں گا. اب اس کا نقشہ کھینچا ہے, ان تصبک حسنۃ, اے نبی اگر آپ کو کوئی راحت ملتی ہے, خیر ملتا ہے, تسوہم, تو انہیں تکلیف ہوتی ہے, وَإِن تُصِبْكَ مُصِیبَةٌ, اور اگر خدا نہ خواستہ آپ کسی مصیبت میں گرفتار ہوتے ہیں, یقولو, تو یہ کہیں گے قد اخذنا امرنا من قبل, ہم نے تو اپنا معاملہ پہلے ہی سیدھا کر لیا تھا کہ ہم آپ کے ساتھ نکلے ہی نہیں تھے.
وَيَتَوَلَّوْا وَهُمْ فَرِحُونَ، اور خوشیاں مناتے ہوئے لوٹ جاتے ہیں۔ اب اس کا جواب دیا جا رہا ہے، قُلْ لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا، اے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ ہمیں کوئی تکلیف، کوئی مصیبت ہم پر نہیں آتی، کوئی تکلیف ہمیں نہیں پہنچتی، الا ما کتب اللہ لنا، سوائے اس کے کہ جو اللہ نے ہمارے لیے لکھی ہوتی ہے۔ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، لہذا مومنوں کو تو اللہ تعالیٰ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ یعنی بندہ مومن کا یہ ایمان تو ہے ہر آن کہ جو کچھ کرتا ہے اللہ کرتا ہے، خیر بھی اللہ کی طرف سے آتا ہے اور تکلیف بھی اللہ کی طرف سے آتی ہے۔ میں اگر ایفلوئنٹ ہو جاتا ہوں، صاحب مال ہو جاتا ہوں، مال و دولت مجھے مل جاتی ہے تو بھی اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، اور میں کبھی تنگ دست ہو جاتا ہوں تو بھی اللہ تعالیٰ ہی کا فیصلہ ہے۔ یہ ہم سب کا ایمان ہے، لیکن بالفعل ہوتا کیا ہے کہ جب ہم کچھ گین کرتے ہیں تو اس وقت اللہ یاد نہیں آتا ہمیں۔ اس کی میں مثال دیا کرتا ہوں، پہلے بھی شاید آپ کو دی ہوگی، کہ کوئی مریض آ کے کہے نا کہ ڈاکٹر صاحب تھوڑے علاج نہ بڑا فرق پہ ہے، تو انسان پھول کر اتنا ہو جاتا ہے، اس وقت یاد ہی نہیں آتا کہ نہیں، شفا میں نے نہیں دی، شفا تو اللہ تعالیٰ نے دی۔ ٹھیک ہے نا؟ اس کے مقابلے میں جب تکلیف آتی ہے تو موسٹلی اس وقت انسان کو اللہ تعالیٰ یاد آتا ہے۔ تو کافروں کے مقابلے میں کیا کہا جا رہا ہے کہ نہیں نہیں، یہ تکلیف ہمیں تم نے نہیں پہنچائی، اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی ہمارے لیے طے کی ہوئی تھی، لہذا ملنی تھی۔ اور مومنوں کو اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ اب اللہ تعالیٰ پر بھروسہ جو ہے اس کے کئی لیولز ہیں۔ پہلا کیا ہے کہ واقعہ ہو جانے، جو یہاں پر ذکر ہے، واقعہ ہو جانے کے بعد انسان کو یاد آ جائے انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ ہم اللہ کے ہیں، اللہ ہی کے پاس لوٹ کے جانے والے ہیں۔ یعنی جو میرے پاس آیا تھا، مجھ سے چھن گیا ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے دیا تھا، اس نے لے لیا۔ اس سے اونچا لیول کیا ہے توکل کا، کہ آپ کو جب کوئی واقعہ پیش آ رہا ہے، جن ایونٹس میں آپ گزر رہے ہیں، یعنی اگر 3 زمانوں میں تقسیم کیا جائے، پاسٹ، پریزنٹ اینڈ فیوچر، پہلا لیول یہ ہے کہ پاسٹ پر یاد آ جائے کہ ہاں یہ اللہ نے کیا ہے۔ دوسرا کیا ہے کہ جو روزمرہ زندگی ہے اس میں یہ انسان کو یاد آ رہا ہو کہ یہ میں جو قدم اٹھا رہا ہوں یہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اٹھا رہا ہوں، یہ میں خود نہیں اٹھا رہا، یہ جو مجھے اچھا خیال آیا ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا ہے، اور کوئی اگر تکلیف مجھے پہنچ رہی ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے پہنچ رہی ہے۔ اس کا بھی اونچا لیول کیا ہے، یعنی کوئی ایونٹ پیش آنے سے پہلے سے اللہ کو، انسان کو یاد ہو کہ ہوگا وہی جو اللہ چاہے گا۔ یہ کیا ہے؟ یہ نسبتاً اونچا مقام ہے۔ یہاں پہلے کا ذکر ہے کہ جب آپ کو کوئی تکلیف پہنچے یا آپ کو کوئی راحت ہو، دونوں صورتوں میں یعنی ایک کنٹینیوس ذکر ہے، تو آپ جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ ہی کی طرف اس کو منسوب کریں۔ جو خیر آیا ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا ہے، لہذا مجھے بوجھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور اگر کوئی تکلیف پہنچی ہے تو بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے پہنچی ہے، لہذا مجھے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ یعنی یہی جو مضمون ہے یہ سورہ حدید میں جا کر آیا ہے، تو زیادہ کھول کر بیان کی گئی یہ بات کہ ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها، کہ نہیں آتی کوئی مصیبت زمین پر یا تمہارے اپنے دل میں مگر یہ کہ وہ ایک کتاب میں لکھی ہوئی موجود ہے، پری ڈاکیومنٹڈ ہے اللہ کے ہاں، اس سے پہلے کہ ہم اس کو ظاہر کریں۔ ان ذالک علی اللہ یسیر، بے شک ایسا کرنا اللہ تعالیٰ پر بہت آسان ہے۔ لیکن وہ تمہیں کیوں بتا رہا ہے؟ لِکَیْ لَا تَأْسَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَکُمْ، تاکہ جو چیز تمہارے ہاتھوں سے نکل جائے اس پر تم مایوس نہ ہو جایا کرو۔ کہاں چلی گئی؟ کیوں چلی گئی؟ جہاں سے آئی تھی وہیں چلی گئی۔ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاکُمْ، اور جو اللہ تمہیں عطا کر دے اس پر تم اترایا نہ کرو۔ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ، بے شک اللہ کسی بھی شیخی خورے کو اور اترانے والے کو پسند نہیں فرماتا۔ قُلْ هَلْ تَرَبَّصُونَ بِنَا إِلَّا إِحْدَى الْحُسْنَيَيْنِ، یعنی مسلمان کا معاملہ تو وہ ہے کہ چت بھی اپنا اور پٹ بھی اپنا۔ اگر مسلمان فتح یاب ہو کر لوٹے تو ساری دنیا کہے گی مسلمان جیت گئے، اور اگر مسلمان شہید ہو جائے
یعنی غازی بن کر نہ آئے، شہید ہو جائے تو اسے اور کیا چاہیے؟ شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن. تو ادھر بھی مومن تو یہاں ادھر بھی فتح یاب ہے، ادھر بھی فتح یاب ہے، یہاں بھی فائدہ حاصل کر گیا، وہاں بھی فائدہ حاصل کر لیا. لیکن تم بتاؤ، یعنی قل هل تربصون بنا، ان کافروں سے کہو نا، ان منافقوں سے کہ تم ہمارے بارے میں کس چیز کا انتظار کر رہے ہو؟ الا احدى الحسنیین، مگر دو خوبیوں میں سے ایک خوبی کا. کون کون سی؟ یعنی یا ہم کامیاب ہو کر لوٹیں دنیاوی اعتبار سے بھی، اور یا ہم اخروی اعتبار سے کامیاب ہو جائیں اور شہید ہو جائیں. وَنَحْنُ نَتَرَبَّصُ بِكُمْ، اور ہم تمہارے بارے میں منتظر ہیں، ان یصیبکم اللہ بعذاب من عنده او بایدینا، کہ اللہ تعالیٰ تمہیں سزا ہمارے ہاتھوں دلوائے گا یا آپ خود دے گا. بات سمجھ میں آئی؟ کہ ہمارے لیے تو کامیابی ہی کامیابی ہے، خواہ ہم جیتیں یا ہاریں. تم ہمارے بارے میں کس چیز کے منتظر ہو؟ ہماری فتح کے منتظر ہو تو بھی ہم گین کرنے والے ہیں، اور اگر تم ہماری شکست کے منتظر ہو تو بھی ہم گین کرنے والے ہیں. اور ہم تمہارے بارے میں بھی ہم بھی منتظر ہیں، اس بات کا ہمیں یقین ہے کہ تم نے ناکام ہونا ہے اور تمہیں اللہ تعالیٰ نے سزا دینی ہے. ہم انتظار کر رہے ہیں کہ تمہیں سزا اللہ تعالیٰ نے خود دینی ہے. خود سے مراد کیا ہے؟ آسمان سے بجلی گرا دے، تیز ہوا آئے اور تمہیں اکھاڑ کے پھینک دے، سیلاب آ جائے یا زلزلہ آ جائے جیسے پچھلی قوموں پر آیا. وہ کیا تھا؟ وہ عذاب من عندہ ہی تھا، اللہ تعالیٰ کے پاس سے عذاب. لیکن غزوہ بدر کیا تھا؟ یعنی اللہ تعالیٰ نے کافروں کو شکست دینی تھی اور بڑے بڑے سردار مارنے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے انتظام کیا کہ مسلمانوں کی تلواریں، سزا اللہ تعالیٰ ہی دے رہا تھا لیکن کس کے ہاتھوں دے رہا تھا؟ مسلمانوں کے ہاتھوں دے رہا تھا. اب یہ بات بڑی واضح ہو گئی کہ وَنَحْنُ نَتَرَبَّصُ بِكُمْ، ہم تمہارے بارے میں منتظر ہیں، ان یصیبکم اللہ عذاب، کہ اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب دے گا، من عندہ ہی، اپنے پاس سے، او بایدینا، یا ہمارے ہاتھوں کے ذریعے سے. فتربصوا، تو تم بھی انتظار کرو، انا معکم متربصون، ہم بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں شامل ہوتے ہیں. قل انفقوا طوعا او کرہا، منافقین سے کہا جا رہا ہے کہ تم اپنے مال خوشی سے خرچ کرو یا ناخوشی سے خرچ کرو. یعنی نفاق کے مرض کی اصل کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دل سے اللہ کا رسول تسلیم نہ کرنا. یہ ٹھیک؟ تو تم خوشی سے خرچ کرو یا ناخوشی سے خرچ کرو، لن یتقبل منکم، تم سے تمہارا وہ مال قبول نہیں کیا جائے گا. انکم کنتم قوما فاسقین، یقیناً تم نافرمان لوگ ہو. وما منعهم ان تقبل منهم نفقاتهم الا انهم كفروا بالله وبرسوله ولا ياتون الصلاة الا وهم كسالى ولا ينفقون الا وهم كارهون. اور ان کے اموال کو قبول ہونے سے، یعنی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہونے سے کسی چیز نے نہیں روکا، مگر انہم کفروا باللہ ورسولہ، کہ انہوں نے حقیقتاً اللہ اور اس کے رسول کا انکار کیا ہے. زبان سے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، لیکن دل سے وہ کافر ہیں. کیونکہ دل سے وہ کافر ہیں، لہذا اب یہ ان کا دل کا کفر جو ہے یہ روک رہا ہے کہ ان کا کوئی انفاق، ان کی کوئی قربانی وہ اللہ تعالیٰ قبول نہ فرمائے. جیسے وہ جو حابیل اور قابیل کا واقعہ ہم نے سورہ مائدہ میں پڑھا ہے نا، کہ حضرت آدم کے دو بیٹے، ان دونوں نے قربانی کی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اللہ تعالیٰ کا یہ دستور تھا کہ جب بھی کوئی قربانی کرتا تھا تو اوپر سے ایک آگ کا شعلہ آتا تھا، اس قربانی کو جلا کر بھسم کر دیتا تھا. اس کا مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ نے وہ قربانی قبول کر لی. یہ تو ہم پر اللہ تعالیٰ کا خصوصی احسان ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے کہ ہمیں قربانی کے گوشت کو کھانے کی اجازت دی. ورنہ جو اللہ کے نام پر قربانی کی ہے، اگر خلوص کے ساتھ کی ہے تو اللہ تعالیٰ اسے قبول کر لیتا تھا، اور اگر دل میں کھوٹ ہے تو اسے قبول نہیں کرتا تھا. قبول ہونے کی نشانی میں عرض کر چکا ہوں کہ آسمان سے ایک شعلہ آتا تھا، بھسم کر دیتا تھا. اب آدم کے دو بیٹوں حابیل و قابیل نے قربانی کی. ایک اللہ سے ڈرنے والا مخلص تھا
اس کی قربانی قبول ہو گئی، فوراً پتہ چل گیا قربانی قبول ہو گئی، اور دوسرے کی وہیں پڑی رہ گئی، ثابت ہو گیا کہ یہ قربانی اللہ نے قبول نہیں کی۔ اب اس نے کیا کیا؟ حسد کیا کہ تیری قربانی کیوں قبول کیا، جو کہ میں تمہیں جانو مار دیں گا تینوں۔ انہوں نے کہا مار دے میں نے، وہ تو میرا گناہ بھی اپنے ذمہ لے لیں گا۔ تو وہ کیسے پتا چلا تھا کہ قربانی قبول ہو گئی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے ہمیں قربانی کا گوشت کھانے کی، عقیقے کا گوشت کھانے کی اجازت مل گئی، ورنہ انفیکٹ اگر ہم قربانی اللہ کے نام کی کر رہے ہیں تو ہمیں اس میں سے کھانے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے دی ہے۔ اچھا، تو فرمایا کہ ان کے نفقات کے قبول ہونے میں کیا چیز رکاوٹ ہے؟ کہ ان کے دل میں خلوص نہیں ہے۔ وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَىٰ، اور یہ نماز کی طرف نہیں آتے مگر کاہلی سے۔ میں نے آغاز میں عرض کیا تھا نا آج کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دو اور دو چار کی طرح انگلیوں کا گن پہ دکھا دیا کہ یہ منافق کی علامتیں ہیں، لیکن قرآن مجید کا اپنا انداز ہے۔ اب قرآن مجید یہاں آپ پورے ان آیات میں دیکھیں تو ہم اپنے گریمانوں میں جھانکیں تو ہماری تصویر ہے جو کھینچی جا رہی ہے۔ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہوئے ہمیں موت پڑ رہی ہوتی ہے، اور ویسے گلشرے اڑانے کے لیے اور بے جا پیسے خرچ کرنے کے لیے ہمارے پاس بہت پیسے ہوتے ہیں۔ پھر نماز ایسے پڑھ رہے ہوتے ہیں کہ جیسے کوئی بڑی مصیبت پڑی ہوئی تھی، یعنی اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہونا، اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونا، اللہ تعالیٰ سے گفتگو کرنا۔ اگر ہمارے دل میں ایمان ہے تو ہمیں نماز پڑھنے کی خوشی ہوگی، اور نماز میں ہم ریلیکس ہو جائیں گے۔ جیسے وہ حضرت علی کے بارے میں آتا نا کہ وہ کوئی جو تیر لگ گیا تھا تو انہوں نے کہا کہ جب میں نماز میں کھڑا ہو جاؤں تو پھر تم نکال لینا تیر، تو پتہ ہی نہیں چلا تیر کب نکل گیا، اس لیے کہ پوری طرح انوالو ہو گئے اور ریلیکس ہو گئے۔ جب انسان کا جسم ریلیکس ہو جاتا ہے تو کوئی چیز کھبی ہوئے تو آرام سے نکل جاتی ہے، تو ٹھیک ہے۔ لیکن اس کے مقابلے میں اگر انسان اس کا جسم ٹینس ہو جائے، جیسے کوئی انجیکشن نہ لگایا ہوا سن کرنے والا، تو آپ کو ایک جو چھوٹی سی چھلتر ہوتی ہے اس کو نکالنے کے لیے بھی جب اس کو کھینچنے سے الٹا انسان اور زیادہ جسم کو ٹائٹ کر لیتا ہے اور اس سے اور زیادہ تکلیف ہوتی ہے۔ تو جب جسم ریلیکس ہوتا ہے تو تکلیف نہیں ہوتی۔ اچھا، اس کو اب یہاں لے کے آئیں کہ جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو بڑا ٹینس ہو کر پڑھتے ہیں، لہذا ہمیں تکلیف ہوتی ہے نماز پڑھتے ہوئے، اور ہم ریلیکس محسوس نہیں کرتے۔ لیکن اگر ہمارے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہوگی اور ہم نماز پڑھتے ہوئے محسوس ہوں گے کہ اپنے رب کے حضور حاضر ہو گئے ہیں، اس سے ملاقات ہو گئی ہے، ہم ریفریش ہو گئے ہیں، تو ہم ریلیکس ہو جائیں گے۔ تو یہ نماز کی طرف نہیں آتے الا وہم کسالى، مگر یہ کہ وہ بڑے سست ہوتے ہیں جمائیاں لیتے ہوئے۔ یہ کیا ہے؟ یہ اس کے ٹائٹ ہونے کی علامت ہے۔ اور جب انسان ریلیکس ہوگا، اس نے یوں کر کے تکبیر تحریمہ کر کے ہاتھ باندھ لیے، تو جوں وہ ہاتھ باندھتا چلا جائے گا اس کا جسم ریلیکس ہوتا چلا جائے گا۔ ولا ينفقون الا وهم كارهون، اور یہ اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے مگر بڑی کراہت کے ساتھ، ناپسندیدگی کے ساتھ، ٹینشن کے ساتھ۔ فلا توجبك اموالهم ولا اولادهم۔ اچھا، اب ان منافقین میں سے کون کون تھا؟ یعنی جو سب سے بڑا منافق تھا عبداللہ ابن ابی، وہ کون تھا؟ وہ مدینے کا سب سے مالدار آدمی تھا۔ اب ظاہر ہے مالدار آدمی جو ہے اس کا ایک روب تو ہوتا ہے نا، مال جو ہے وہ آپ کو امپریس کرتا ہے کہ یہ صاحب حیثیت آدمی ہے، یا اس کسی کی وہ سردار ہے، اس کی ایک پولیٹیکل حیثیت ہے۔ آج کل کیا ہے، یعنی کوئی بیوروکریٹ ہے، کوئی سرمایہ دار ہے، کوئی جاگیردار ہے، یا کوئی پولیٹیشین ہے، تو اس کا ایک روب جو ہے وہ لا محالہ نہ چاہتے ہوئے بھی کچھ نہ کچھ ہم پر اس کا روب جو ہے وہ ہوگا۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو انسٹرکشن مل رہی ہے، لا توجبک اموالہم ولا اولادہم، تمہیں ان کے مال اور ان کی اولادیں امپریس نہ کریں۔ یعنی عجیب کا لفظ جو ہے یہ اردو زبان میں سٹرینج کے معنوں میں آتا ہے، لیکن عربی میں زیادہ تر یہ، یعنی عجیب میں سٹرینج کے معنی بھی ہیں عربی میں، لیکن زیادہ تر یہ عجائب کے معنوں میں آتا ہے۔ یہ چنیوٹ میں جو ایک لفظ عجائب ہے نا شیخ صاحب، بڑا عجائب ہے، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ امیزنگ، بہت خوبصورت، بڑا ودیع۔ تو وہ اسی سے پھر اعجاب ہے کہ کسی کا اپنے بارے میں اعجاب المرء بنفسہ ہی، اپنے بارے میں عجب میں مبتلا ہو جانا کہ میں بڑی شے ہوں۔ تو یہاں فلا توجب کا آپ کو
تعجب میں نہ ڈالیں، یعنی مراد کیا ہے یہاں پر؟ تعجب مراد نہیں ہے، آپ کو امپریس نہ کریں ان کے مال اور ان کی اولادیں. انما یرید اللہ لیعذبہم بہا، اصل میں اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ وہ انہی کی چیزوں کے ذریعے انہیں سزا دے فی الحیات الدنیا، دنیاوی زندگی میں، وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ کافرون، اور ان کی جانیں اسی حال میں نکلیں کہ وہ کافر ہوں. یہ مضمون ایک اور مقام پر آیا قرآن مجید میں، فرشتوں کی قسمیں جہاں اللہ تعالیٰ نے کھائی ہیں آخری پاروں میں، تو وہاں دو قسم کے فرشتوں کا ذکر ہے. یعنی نازی سورۃ نازیات میں ہے کہ کچھ فرشتے وہ ہیں کہ جو بڑے آرام سے انسان کی روح قبض کر لیتے ہیں اور انسان کو پتہ بھی نہیں لگتا، جیسے مکھن میں سے بال کھینچا جاتا ہے، وہ سلپری ہوتا ہے تو یوں نکل کے آ جاتا ہے. اور کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں کہ جن کی روحیں فرشتے قبض کرتے ہیں ایسے جیسے کسی سلاخ سے کباب جو ہے وہ کھینچا جا رہا ہوتا ہے. یعنی آپ نے جتنا بھی وہ سیخ کو جس پر کباب بنایا جا رہا ہے آپ نے آئل لگایا ہوا ہو، لیکن جب اس پر وہ کباب جو ہے وہ بنتا ہے تو وہ اس کے ساتھ چپک جاتا ہے، تو پھر باقاعدہ یوں کھینچ کے اس کو نکالنا پڑتا ہے، اور اس کے کچھ نہ کچھ حصے جو ہیں وہ لگے رہ جاتے ہیں اس سلاخ کے ساتھ. وہ دوسری کیفیت ہے. تو جب انسان ریلیکس ہوگا تو پھر روح بڑی آسانی سے نکلے گی، اور جب انسان دنیا میں کھبا ہوا ہوگا تو پھر روح جو ہے وہ بھی انسان کے جسم میں کھبی ہوئی ہوگی اور اس کو نکالنے میں انسان کو تکلیف ہوگی. تو ان کی جانیں نکلیں گی اس حال میں کہ وہ کافر ہوں گے. وَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنَّهُمْ لَمِنْكُمْ، اور اے مسلمانوں یہ تمہارے پاس آ کے قسمیں کھاتے ہیں اللہ کی کہ وہ تمہیں میں سے ہیں، مسلمان ہیں. وَمَا هُمْ مِنْكُمْ، اصل میں وہ تمہارے ساتھ نہیں ہیں، تم میں سے نہیں ہیں. وَلَكِنَّهُمْ قَوْمٌ يَفْرَقُونَ، اصل میں یہ ڈرپوک لوگ ہیں. منافق یعنی اس کی جو نفاق کی وجوہات میں سے ایک بڑی اہم وجہ کیا ہوتی ہے کہ وہ ڈرتا ہے کہ اگر میں مسلمانوں کے ساتھ شامل ہو گیا اور مسلمان مغلوب ہو گئے تو پھر کافر جو میری گت بنائیں گے وہ بڑی خطرناک ہے. لہذا وہ کچھ نہ کچھ سیف راستہ رکھنا چاہتا ہے کہ میں شو کرتا رہوں کہ جی میں اصل میں آپ کے ساتھ بھی تھا، اور اگر مسلمان غلبہ پائیں تو یہ بھی میرا کچھ بگاڑ نہ سکے. تو اصل میں یہ ڈرپوک لوگ ہیں. لا یجدون ملجا او مغارات او مدخلا لولوا الیہ وہم یجمحون، اور ان کو کوئی بچاؤ کی جگہ جیسے قلعہ ہے نہیں مل رہا، اور نہ ہی کو غار مل رہا ہے، یا زمین میں کوئی گڑھا مل رہا ہے کہ جس میں جا کر یہ چھپ جائیں، مل نہیں رہا انہیں. لہذا یہ ان کا کریکٹر سامنے آ رہا ہے کہ وہ ادھر بھی اپنی ساکھ رکھنا چاہتے ہیں اور ادھر بھی ساکھ رکھنا چاہتے ہیں. وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ، فتح مکہ کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، فتح مکہ کے فوراً بعد کیا ہوا؟ غزوہ حنین ہوا. غزوہ حنین جو تھا وہ ایسے قبائل کے ساتھ کہ جن کے پاس بہت لائف سٹاک تھا، اونٹ، بھیڑ بکریاں بے شمار تھیں. انیشلی تو جب انہوں نے بڑے ماہر تیر انداز تھے اور انہوں نے مورچے لگائے ہوئے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح سویرے مسلمانوں کی فوج کے ساتھ داخل ہوئے، اور مسلمانوں کی زبان پر یہ آ گیا کہ جب ہم 313 تھے تو ہم نے ان کے چھکے چھڑا دیے تھے، اب تو ہم 12,000 ہیں، اب ہمیں کون ہرا سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں کی فوراً پکڑ کیا کرتا ہے. جیسے ہم ساری عمر انشاءاللہ نہ کریں تو ہمارا کام کبھی نہیں روکا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ انشاءاللہ کہنا بھول گئے، ایسا نہیں تھا کہ آپ کے دل میں بھی نہیں ہوگا. ہم سب کا ایمان ہے کہ حضور کے دل میں تو انشاءاللہ ہوگا، زبان سے نہیں کہا. تو 15 دن تک وہی نہیں آئی کہ آپ نے یہ کیوں نہیں کہا. تو چونکہ وہ اللہ کے رسول کے صحابی تھے تو اللہ تعالیٰ کو یہ بات ناپسند ہوئی، لہذا تیروں کی بوچھاڑ جب ہوئی تو مسلمانوں کے پاؤں اکھڑ گئے. اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سواری سے اترے، آپ نے سب کو بلایا اور پھر وہاں پر اکٹھے ہوئے. اب اس میں چونکہ بہت سا مال غنیمت ان دی فارم آف لائف سٹاک ملا، اونٹ ملے، بھیڑ بکریاں ملی. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں جو نئے نئے مسلمان ہونے والے تھے قریش میں سے، ابو سفیان کو آپ نے کئی اونٹ دیے، یعنی
100 تک فگر پہنچ گئی، یعنی بعض کی ان میں سے. اب جو منافقین تھے ان میں سے مسلمانوں کے اس فوج کے اندر جو گئے ہوئے تھے ساتھ، ان کی زبانوں پر کیا آیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اچھا، یعنی ان کو موقع غنیمت ہاتھ آیا تو انہوں نے انصار کو اکسایا. اچھا جب اپنوں نے نکال دیا تھا تو تم یاد آئے تھے، جب اپنوں نے گھر سے نکال دیا تھا تو تم یاد آئے تھے، تمہارے پاس آ کے پناہ لی تھی، اور اب جب مال غنیمت آیا تو پھر اپنے یاد آ گئے. تو کسی نے کہا کہ جی اللہ کے رسول نے بھی، اب الفاظ زبان پر نہیں لیکن قرآن مجید نے کہے ہیں تو مجھے ترجمہ تو کرنا ہی ہے کہ، اور ان میں سے کچھ وہ ہیں کہ جو صدقات کے سلسلے میں، یہاں صدقات سے مراد مال غنیمت ہے، تم پر تانا زنی کرتے ہیں. کسی منافق نے یہاں تک کہہ دیا کہ اللہ کے رسول نے خیانت کی. اب اس کا جواب دیا جا رہا ہے فَإِنْ أُوتُوا مِنْهَا رَضُوا. اصل تکلیف ان کو کس بات کی ہے کہ انہیں مال غنیمت میں سے کم حصہ ملا ہے، اور ان کا معاملہ یہ ہے کہ اگر انہیں کچھ دیا جائے تو ان کے منہ بند رہتے ہیں. وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَى فَإِنْ أُوتُوا مِنْهَا، اگر اس میں سے دیا جائے رضو تو خوش ہو جاتے ہیں، وَإِن لَّمْ يُؤْتَوْا مِنْهَا إِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ، اگر انہیں اس میں سے کچھ نہ دیا جائے تو پھر یہ ناراض ہو جاتے ہیں، پھر یہ خفا ہو جاتے ہیں. وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، اور اگر جو کچھ بھی اللہ اور اس کے رسول انہیں عطا کریں اسی پر راضی ہوتے. وَقَالُوا، اور کہتے حسبنا اللہ، اللہ ہمارے لیے کافی ہے. سَيُؤْتِينَا اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ، تو اللہ بھی انہیں اپنے فضل میں سے، اپنی مہربانی سے عطا کرتا، اور اللہ کے رسول بھی انہیں اپنی مہربانی میں سے عطا کرتے. اور وہ کہتے اِنَّا إِلَى اللَّهِ رَاغِبُونَ، کہ ہم اللہ تعالیٰ ہی کی طرف جانے والے ہیں، اللہ ہی کی طرف ہم لوٹنے والے ہیں. اس کے بعد بڑی اہم آیت آ رہی ہے، اس میں صدقات، اور اس کے بارے میں مفسرین کا تقریباً اجماع ہے کہ اس میں زکوٰۃ کے مصارف کا ذکر ہے کہ زکوٰۃ کہاں کہاں خرچ کی جا سکتی ہے. لفظ صدقات کا ہے لیکن یہاں پر مراد زکوٰۃ ہے. انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا، یقیناً صدقات یعنی زکوٰۃ فقیروں کے لیے، ہیو ناٹس کے لیے، والمساکین اور محتاجوں کے لیے، والعاملین علیہا اور زکوٰۃ کلیکٹرز کے لیے، زکوٰۃ پر کام کرنے والوں کے لیے ہے. والمؤلفۃ قلوبہم، اور لوگوں کے دل جیتنے کے لیے. یعنی اسلام جب کمزور تھا تو زکوٰۃ کے مال میں سے کسی شخص کو اسلام کی طرف راغب کرنے کے لیے، اس لیے کہ بہرحال مال انسان کی کمزوری ہے، پیسے دے کر بہت کچھ خریدا جا سکتا ہے، تو کوئی امپورٹنٹ لوگ جس کے بارے میں سمجھا جائے کہ اگر ان کی تھوڑی سی امداد کی جائے تو یہ مائل ہو جائے گا اسلام کی طرف، تو یہ بھی صدقات میں آ سکتا ہے. اگرچہ اس میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے یہ تھی کہ جب اسلام کمزور تھا تو یہ تھی، لیکن جب اسلام غالب ہو گیا تو پھر اب اس کی ضرورت نہیں ہے. بلکہ ایک واقعہ بھی ہے کہ حضرت خالد بن ولید ایک علاقے کے گورنر مقرر کیے گئے تھے، تو انہوں نے یعنی اس ہیڈنگ میں کسی کو کچھ دیا، تو حضرت عمر نے سمن کیا، ان کو بلایا کہ یہ کیوں کیا، تو انہوں نے کہا کہ تو حضرت عمر نے کہا نہیں، اسلام جب کمزور تھا تو اس وقت یہ شک تھی، اب اسلام جو ہے وہ غالب ہے تو اس میں شک نہیں ہے. بلکہ بڑی دلچسپ بات ہے کہ حضرت خالد بن ولید نے کہا کہ امیر المومنین نہیں، میرا یہ تھا پوائنٹ، انہوں نے کہا نہیں اب کوئی ضرورت نہیں. تو حضرت خالد بن ولید نے نکلتے ہوئے کہا کہ امیر المومنین میرا پوائنٹ اپنی جگہ پر درست ہے، بل انت امیر، لیکن آپ امیر ہیں لہذا حکم آپ کا چلے گا، اور میری رائے وہی ہے اب بھی، لیکن I'll obey you، اس لیے کہ آپ امیر ہیں. تو یہ ہے مؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب، اور گردنوں کے چھڑانے میں. جب غلامی تھی اور غلام تھے لوگوں کے پاس تو کسی غلام کو آزاد کرنا اس کا ڈائریکٹ مطلب تھا، لیکن اب کیا ہے، غلام نہیں ہے لیکن کوئی شخص قرض میں اتنا بندھ جائے کہ وہ اس کی گردن اسے چھپ نہ رہی ہو، اور اب وہ باقاعدہ
یعنی گردن پھنسنے کا معاملہ بھی آ گیا. کسی نے آپ کو چیک دے دیا, اس نے پیمنٹ کرنی تھی, چیک دے دیا, اب چیک باؤنس ہو گیا. اب قانون جو ہے وہ آپ کو الاؤ کرتا ہے کہ آپ جو ہیں اس کی بنیاد پر اس کے خلاف پرچہ کٹا کر اس کو قید کرا سکتے ہیں. اور پھر آپ کے علم میں آئے کہ فلاں شخص جو ہے وہ قرض کے اندر بند جانے کی وجہ سے قید ہو گیا ہے, آپ اس کو لم سم پیمنٹ کر کے اس کے بہاف پر اس کی گردن آزاد کرا دیں, تو یہ بھی اسی ہیڈنگ کے اندر آ جائے گا. والغارمین, اور قرض داروں کے لیے, وفی سبیل اللہ, اور اللہ کے راستے میں, وابن السبیل, اور مسافروں کے لیے, فریضۃ من اللہ, یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرض ہے. واللہ علیم حکیم, اور اللہ تعالیٰ علم والا, حکمت والا ہے. البتہ اس میں ایک بات جو ہے وہ یاد رکھنی چاہیے, یہ ساری شکیں جو ہیں یعنی اسلاف سے جو رائے چلی آ رہی ہے, یعنی متقدمین کی رائے کیا ہے کہ اس میں پرسن کو دینی ہے, انسٹیٹیوشن کو نہیں دینی. جبکہ ہمارے جو جدید مفکرین اور جدید مفسرین اور جدید علماء جو ہیں وہ انسٹیٹیوشنز کو بھی دینے کا قائل ہیں. یعنی جو فی سبیل اللہ کہا ہے, دین کی مد میں کسی مدرسے کو دے دینا, کوئی دین کا کام ہو رہا ہے, دین کی دعوت کا کام ہو رہا ہے, کوئی شخص قرآن مجید چھپوانا چاہتا ہے, کوئی شخص کوئی دینی کتاب چھپوانا چاہتا ہے, یا کوئی دین کا کام کرنا چاہتا ہے, تو اسے بھی دینا جائز ہے. متقدمین جو ہیں وہ اس کی اجازت نہیں دیتے. اچھا, اب جب یہ چور دروازہ کھل گیا کہ اچھا, انہوں نے شرط کیا لگائی ہے کہ تملیغ ضروری ہے. تملیغ کا مطلب کیا ہے کہ زکوٰۃ کا مال اس کے ہاتھ میں دے کر اس کو مالک بنا دینا. یعنی ہمارے کچھ ڈاکٹرز دوستوں نے کیا کیا, انہوں نے اپنی زکوٰۃ جو ہے اپنے پاس ہی رکھ لی, اور جو غریب مریض آتے رہے تو اسی میں سے وہ ادھر سے نکال کر اس جیب میں سے نکال کر اس جیب میں ڈالتے رہے. یہ کیا ہے, یہ چور دروازہ میں کیوں کہہ رہا ہوں اس کو, کہ اگر آپ کو کوئی شخص جو ہے وہ مریض ہے, اس کو علاج کروانے کے لیے پیسے کی ضرورت ہے, آپ اسے پیسے دے دیں, اب اس کا جی چاہے گا تو وہ میرے پاس آگے علاج کروائے گا, اور اگر اس کا جی نہیں چاہے گا تو وہ کسی اور جگہ سے علاج کروا لے گا. تو مالک بنانا جو ہے یہ بڑی اہم شرط ہے, اور یہ جو متقدمین کی شرط تھی یہ صحیح شرط تھی. فی سبیل اللہ کو بھی یعنی جو ہمارے متقدمین نے یہی قرار دیا ہے کہ کسی مجاہد فی سبیل اللہ کے ہاتھ میں دینا زکوٰۃ. ایسا نہیں کہ زکوٰۃ جو جنگ کا فنڈ ہے, وار فنڈ ہے, اس کے اندر دے دینا, اس سے وہ زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. مالک بنانا اس کو باقاعدہ. اچھا, پھر اس میں ایک اور چور دروازہ جو ہے وہ کیا نکلا, ہمارے جو یعنی قدیم علماء ہیں وہ ایک طرف سے تملیغ کے قائل ہیں کہ کسی ادارے کو نہیں دی جا سکتی زکوٰۃ, لیکن اب ہمارے سارے جو دینی ادارے ہیں کم و بیش اللہ ماشاءاللہ وہ زکوٰۃ ہی پر چل رہے ہیں. اب وہ کیسے چل رہے ہیں, یعنی وہ ایک عجیب ہیلا ہے کہ جب کوئی زکوٰۃ دینے کے لیے آتا ہے کسی دینی مدرسے میں تو کسی طالب علم کو بلا لیتے ہیں, اور طالب علم کو بلا کر تو یعنی اس صاحب سربت شاہ سے کہتے ہیں کہ جی دے دیں اپنی زکوٰۃ آپ. وہ طالب علم جو ہے وہ اپنے ہاتھ میں لے کر یعنی بظاہر اپنے شوق سے وہ مدرسے کو ہبہ کر دیتے ہیں اپنی طرف سے, لیکن وہ رسید جو کٹ رہی ہوتی ہے وہ اس طالب علم کے نام کی نہیں کٹ رہی ہوتی, وہ تو اس صاحب ثروت کے نام کی کٹ رہی ہوتی ہے. تو یہ کیا ہے, یہ ہیلا ہے. اور یہ بہرحال علماء بہتر جانتے ہیں کہ اس میں وہ کس حد تک حق بجانب ہیں, کس حد تک حق بجانب نہیں ہے, لیکن بہرحال بظاہر ہی ایسا ہی معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی ہیرا پھیرے کرنے کا پروگرام ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف کرے. اسی پر اتفاق کرتے ہیں. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات. يا حامل القرآن